اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ مسلمانوں کے بنیادی عقائد۔ اللہ رسول کی اطاعت سے انبیاء کی معیت نصیب ہوگی، ان کا درجہ نہیں۔ کیا آپ مندرجہ ذیل آیت کریمہ کی پوری تشریح بیان فرمائیں گے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین میں، اور یہ لوگ بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔ اور اس کی تشریح یہ بتلاتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نبی، صدیق، شہید اور صالح کا درجہ مل سکتا ہے۔ جواب: یہ تشریح دو وجہ سے غلط ہے۔ ایک تو یہ کہ نبوت ایسی چیز نہیں جو انسان کو کسب و محنت اور اطاعت و عبادت سے مل جائے۔ دوسرے اس لیے کہ اس سے لازم آئے گا کہ اسلام کی 14 صدیوں میں کسی کو بھی اطاعت کاملہ کی توفیق نہ ہوئی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوشاں رہیں گے، گو ان کے اعمال کم درجے کے ہو، ان کو قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور مقبولان الہی کی معیت نصیب ہوگی۔ کیا قبر اطہر کی مٹی عرش و کعبہ سے افضل ہے؟ سوال: میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تاریخ المدینۃ المنورہ، جس کے مؤلف مولانا جناب محمد عبد المعبود ہے، اور اس پر تقریر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب مد ظلہ محتمم دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی والوں کی ہے۔ تقریر کی تاریخ 1 فروری 1978 ہے۔ مولانا غلام اللہ خان صاحب نے بڑی تعریف فرمائی ہے، اور ایران سے آغاز محمد حسین تسبیحی مد ظلہم نے کتاب کو اس قدر پسند فرمایا کہ اس کا فارسی ترجمہ کرنے کی پیشکش فرمائی۔ مزید یہ کہ ولی الزمان مفسر قرآن حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلف الرشید حضرت مولانا عبید اللہ انور دامت مجدہم کی تقریضات نے اس کی افادیت پر مہر تصدیق ثبت فرما کر اسے اور بھی چار چاند لگا دیے ہے۔ اس کتاب کی فہرست مضامین میں یہ ہے: نمبر 1، مکہ معظمہ افضل ہے یا مدینہ طیبہ؟ نمبر 2، مدینہ طیبہ کی مکہ معظمہ پر فضیلت۔ نمبر 3، مدینہ طیبہ مکہ معظمہ سے افضل ہے۔ اب اس کے متعلق تفصیل بڑی طویل ہے، میں کوشش کروں گا کہ مختصر بیان کروں۔ لکھا ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام روئے زمین پر افضل مقامات اور بزرگ ترین شہروں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے، زادہم اللہ تشریفا و تعظیما۔ اب ان دو شہروں میں سے کس کو دوسرے پر فضیلت اور ترجیح دی جائے تو اس میں علماء کرام کے عقول و اذہان بھی متحیر ہے۔ بئی ہمہ علماء کرام اس بات پر متفق ہے کہ زمین کا وہ خطہ اور متبرک حصہ جو رحمت للعالمین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر اور اعضاء شریفہ سے مسح کیے ہوئے ہو، وہ نہ صرف مکہ مکرمہ بلکہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے۔ سماوات سبع تو کجا، عرش عظیم سے بھی اس کی شان بالا، اعلیٰ، برتر، ارفع و انتہائی بلند ہے۔ آگے ایک حوالہ یہ بھی تحریر ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت اور حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ اور اکثر علماء مدینہ مکہ مکرمہ پر مدینہ منورہ کو فضیلت دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض علماء کرام بھی مدینہ طیبہ کی فضیلت کے قائل ہے، مگر وہ شہری مدینہ طیبہ کو مکہ مکرمہ کے شہر پر تو فضیلت دیتے ہیں، البتہ کعبۃ اللہ کو مستثنیٰ کرتے ہیں اور کعبہ معظمہ کو سب سے افضل قرار دیتے ہیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے اور اسی پر علماء متقدین و متاخرین کا اتفاق ہے کہ قبر اطہر سید کائنات رحمت موجودات صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً اور بالعموم افضل و اکرم، انسب و ارفع ہے، خواہ شہر مکہ ہو یا کعبۃ اللہ ہو یا عرش مجید ہو۔ اس کتاب میں ہے کہ حضرت علامۃ العصر الشیخ محمد یوسف بنوری مد ظلہ نے معارف السنن جلد 3 صفحہ 323 میں
نہایت شرح و بسط کے ساتھ اس موضوع پر بحث کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبر اطہر 7 آسمانوں، عرش مجید اور کعبۃ اللہ سے افضل ہے، اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ، میں اس پر مکمل اتفاق کرتا ہوں، اور یہ میرا ایمان ہے کہ اول ذات اللہ کی ہے، اس کے بعد کوئی افضل ذات ہے تو اللہ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو افضل و اعلیٰ ہے۔ باقی ساری چیزیں افضلیت میں کم ہے۔ یہ سچ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی بڑی عظمت و افضلیت ہے، اور عرش عظیم، لوح و قلم وغیرہ کی اپنی اپنی عظمت اور افضلیت ہے۔ اس کا کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ اگر انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں، لیکن پہلے اللہ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے محترم بزرگ، میرے دوستوں اور احبابوں میں سے بعض حضرات اس کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ روزہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ اور عرش عظیم سے افضل ہو نہیں سکتا، اور ایسی باتیں کہنا نہیں چاہیے، اور وہ قرآن کی ٹھوس دلیل چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا میں بہت پریشان ہوں، کس کو سچ مانوں اور کس کو غلط۔ میں حضرت والا سے نہایت ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کی دلیل اور احادیث کی روشنی میں تحریری جواب سے نوازے کہ درست کیا ہے۔ جواب: جو مسئلہ اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے وہ قریب اہل علم کا اجماعی مسئلہ ہے۔ وجہ اس کی بالکل ظاہر ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہے، کوئی مخلوق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آدمی جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی میں دفن کیا جاتا ہے، لہٰذا جس پاک مٹی میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی تدفین ہوئی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہوئے تو وہ پاک مٹی بھی تمام مخلوق سے افضل ہوئی۔ علاوہ ازیں زمین کے جن اجزاء کو افضل الرسل، افضل البشر، افضل الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے مس ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ باقی تمام مخلوقات سے اس لیے بھی افضل ہے کہ یہ شرف عظیم ان کے سوا کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔ آپ کا یہ ارشاد بالکل بجا اور برحق ہے کہ پہلے اللہ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر زیر بحث مسئلے میں خدا نخواستہ اللہ کے درمیان اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقابل نہیں کیا جا رہا، بلکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور دوسری مخلوقات کے درمیان تقابل ہے۔ کعبہ ہو، عرش ہو، کرسی ہو، یہ سب مخلوق ہے، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے افضل ہے۔ اور قبر مبارک کے جسد اطہر سے لگی ہوئی مٹی اس اعتبار سے اشرف و افضل ہے کہ جسد اطہر سے ہم آغوش ہونے کی جو سعادت اسے حاصل ہے وہ نہ کعبہ کو حاصل ہے نہ عرش و کرسی کو۔ اور اگر یہ خیال ہو کہ ان چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور روضہ مطہرہ کی مٹی کی نسبت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس لیے یہ چیزیں اس مٹی سے افضل ہونی چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس پاک مٹی کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملابست یعنی ملاپ کی نسبت ہے، اور کعبہ اور عرش و کرسی کو حق تعالی شانہ سے ملابست کا تعلق نہیں کہ حق تعالی شانہ اس سے پاک ہے۔